ایک گھر کے موبائل پر رانگ نمبر سے کال آئی۔ گھر کی بہو نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، وعلیکم السلام، جی کون؟ پہچانا نہیں ہے آپ کو؟ تو دوسری جانب سے انجانی آواز سن کر سوری، رانگ نمبر، اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب کال میں لانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہا، لیکن عورت نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر وہ میسج کرتا رہا کہ جانو بات کرو نا، کال کیوں نہیں ریسیو کرتی۔ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی عورت تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد جب عورت کہیں مصروف تھی، موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے موبائل ریسیو کیا۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا، آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میری بات تو سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ساس نے خاموشی سے سن کر موبائل بند کر دیا۔ جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ بلا کر اپنی بہو پر بد چلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کے الزامات لگا کر خوب پرانی رنجشیں نکالے۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کو بلایا اور اس کی ایک نہیں سنی اور اسے رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل کالز چیک کی اور اس کے بعد میسج چیک کیے تو لڑکی کے تمام میسیجز موجود تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ جانو کیسی ہو، بات کرو نا، جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ جاہل شوہر تمام میسج پڑھ کر اور بھی سیخ پا ہوا۔ ایک دفعہ پھر درد سے کراہتی بے گناہ بیوی کو مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ اتنے میں ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کے یار کے ساتھ موبائل پر بات کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکی کا بھائی اور ماں فوراً بیٹی کے گھر آئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے کر کہا تمہاری بہن بدچلن ہے، فاحشہ ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی ہے اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے۔ لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جاہلیت کو مات دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب مارا، بنا دیکھے کہ ماتھے اور ہونٹوں پہ خون جمع ہوا ہے اور وہ پہلے ہی انتہائی مضروب ہو چکی ہے۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی۔ لڑکی کی ماں نے بیٹی سے کہا کہ سچی ہو تو نہا دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہا دھو کر باوضو قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ دیا، لیکن دور حاضر کی بنت شیطان ساس نے اس کو بھی ٹکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ لڑکی کے جاہل شوہر نے مزید مشتعل کرنے کے لیے وہ سارے میسیجز لڑکی کے بھائی کو دکھا دیے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے۔ لڑکی کی ساس نے جلدی پر منہ سے تیل چھڑکا کہ تمہاری بہن بہت چالاک اور مکار ہے، جانے کب سے یہ معشوقہ چلا رہی ہے، جس میں لڑکی کے بھائی کو شیطان نے خوب غیرت دلائی اور اس نے تیش میں آ کر بہن کی ایک نہ سنی، پستول نکالا، اپنی بہن کے سر میں 4 گولیاں پیوست کر دی اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا۔ 6 بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے ممتا کو تڑپتے دیکھا، پہلے باپ کے پھر ماموں کے پاؤں پکڑ کے گڑ گڑاتے رہے کہ پاپا جی، ماموں جی، امی کو نہ مارو، لیکن باپ اور ماموں تو غیرت مند تھے نا،
वो भला क्यों रुकने वाले थे? जब लड़की के दूसरे भाई को खबर हुई तो उसने अपने भाई, माँ, बहनवी, सास पर और नामालूम नंबर पर FIR कटवा दी। और जब पुलिस ने इस मोबाइल का डेटा चेक किया तो मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक दफा रॉन्ग नंबर रिसीव किया था, और फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल मैसेजेस और कॉल्स के जरिए इस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। मोबाइल फोन की डेटा रिपोर्ट मंजर आम आने से पहले लड़की के जिस भाई ने बहन को गोली मारी थी उसने उसी वक्त जेल में खुदकुशी की, और रॉन्ग नंबर मिलाने वाली लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाला, जो यकीनन ईमानदार महकमा पुलिस की कैद से अब तक बआसानी बाहर आकर किसी नई मासूम को बर्बाद करने के चक्कर में होगा। यूं एक रॉन्ग नंबर ने 3 दिनों के अंदर एक पाक दामन औरत को इसके 6 बच्चों से पूरी जिंदगी के लिए जुदा कर दिया, और 10 दिनों के बाद लड़की के भाई ने खुदकुशी करके एक और औरत को बेवा और इसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया। यूं 13 दिनों के अंदर 10 बच्चे यतीम और 2 खानदान तबाह व बर्बाद हो गए। अम्मा बच्चों को बिलखता देख देख के और बेटे बेटी के गम में पागल हो गई। जरा सोचिए और बताइए कसूरवार कौन है? बेगैरत रॉन्ग नंबर कॉल वाला, शैतान की बांदी सास, शकी व जाहिल खाविंद, नामनहाद गैरतमंद भाई, या हमारा माशरा? क्यों करते हो ऐसा? खुदा का वास्ता छोड़ दो, तौबा कर लो। आपकी भी औलाद होनी चाहिए, सिर्फ बेटियां भी हो सकती है। इनका मुस्तकबिल सोचो। ऐसी हरकतों से सिर्फ बदकिरदार लड़कियां फंसती हैं। क्यों पाकदामन औरतों की जिंदगी उजाड़ते हो, घरों के घर बर्बाद करते हो? काबिल एहतराम बहनें बेटियां भी गौर करें। जब ऐसी कोई गलत कॉल दूसरी तीसरी दफा आए तो शर्म करने की बजाय बराए करम फौरन अपने शौहर, भाई या घर के मर्दों को बताइए, ताकि सिर्फ अपनी इज्जत ही नहीं बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी भी बचाई जा सके।